دنیا کے سب لوگ قیامت آنے کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ سائنسدان بھی مانتے ہیں اور جو دہریے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان مانتے ہیں، باقی مذاہب والے بھی مانتے ہیں، اور جو دہریے ہیں خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، وہ بھی قیامت آنے کو مانتے ہیں، مگر اپنے اپنے نظریات ہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں کے نزدیک قیامت آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج اپنی مدت حیات مکمل کر لے گا۔ اس کے کیا معنی؟ کہ سورج ایک ستارہ ہے جس میں آگ ہے اور وہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہے، اور اس کی آگ زمین کے اوپر بھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو ہے نا وہ گرمی پیدا کر دیتی ہے، اور یہاں پہ ہم گرمی سردی کا موسم دیکھتے ہیں۔ یہ آگ کیوں نکل رہی ہے؟ سائنسی طور پہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وقت سینکڑوں ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں، ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گرمی زمین کے اوپر زندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اب پھٹتے پھٹتے ایک وقت آئے گا کہ جتنی ہائیڈروجن ہے وہ سب استعمال ہو جائے گی اور ہیلیم بن جائے گی، تو اس کے بعد سورج کی گرمی ختم ہو جائے گی، اور جب سورج گرم نہیں رہے گا تو زمین جو ہے وہ 370 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس چلی جائے گی۔ آپ بتائیں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برف جمتی ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا تجربہ رکھتا ہے دنیا میں، اور اگر -370 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے تو زندگی تو ممکن ہی نہیں، ہر چیز جم جائے گی۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس طرح زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ کچھ دوسرے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر سال زمین کے قریب سے کوئی نہ کوئی ستارہ گزرتا ہے۔ جیسے 1992 میں ایک ستارہ جس کا نام تھا ہیلے کومٹ، وہ زمین کے قریب سے گزرا تھا۔ اس وقت دنیا کے سائنسدان بڑے پریشان تھے کہ اگر یہ ستارہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا تو زمین تو ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، مگر اس وقت ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پھر اس نے 1940 کے بعد دوبارہ زمین کے قریب آنا ہے، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس مرتبہ وہ زمین کے اتنا قریب ہوگا کہ زمین اس کے ساتھ ٹکرائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ستارے سے نہیں ٹکرائے گی بلکہ زمین کسی بلیک ہول کے قریب سے گزرے گی اور پوری کی پوری زمین بلیک ہول کے اندر چلی جائے گی، تو زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا نظریہ ہے سائنسدانوں کا، اور ہمارے حساب سے یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ ایک تیسرا نظریہ ہے سائنسدانوں کا جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ وہ نظریہ ہے پھیلتی ہوئی کائنات کا، ایکسپینڈنگ یونیورس۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو یہ کائنات ہر وقت پھیلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، اس میں ہوا جائے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی اور اس کو پھیلا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی 1400 سال پہلے جب دنیا سائنس نہیں جانتی تھی، کائنات کو نہیں جانتی تھی، قرآن مجید نے اس وقت بتلا دیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور آج سائنس کی دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ (1995) کی بات ہے، ہمیں نیو یارک جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک سائنس میوزیم ہے، وہ دنیا کا نمبر 1 میوزیم سمجھا جاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے ساتھ تھے، حبیب اللہ، سیف اللہ،
یہ کہنے لگے ابو جی ہم نے میوزیم دیکھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. ہم ایک دن ان کو لے کر گئے میوزیم دکھانے کے لیے. اب وہاں پر عجیب و غریب سائنسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، مگر دیوار کے اوپر ایک سوال لکھا ہوا تھا، وٹ از دی فیٹ آف یونیورس، اس کائنات کا انجام کیا ہے. اور نیچے اس کا جواب دیا ہوا تھا. تو میں نے بھی پڑھا. تو سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا انجام یہ ہے، ایک اور بڑا دھماکہ ہوگا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک جگہ پر جا کر رک جائے گی. پھر جب رک جائے گی تو یہ ساری اپنی مرکز کی طرف چیزیں دوبارہ واپس آئیں گی. جیسے سپرنگ کو کھینچے نا تو واپس آتا ہے، اسی طرح یہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلتے پھیلتے بالآخر یہ واپس آئے گی، سمٹے گی، سکڑے گی. اور جب سکڑے گی تو یہ سارے چاند ستارے جو کچھ بھی ہے یہ سینٹر میں آ کے سب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ پھر جڑ جائیں گے. جب دوبارہ ٹکرائیں گے تو اس کا نام انہوں نے بگ بینگ رکھا ہوا ہے. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا بھی بگ بینگ سے ہوئی اور کائنات کا اختتام بھی بگ بینگ سے ہوگا. یہ نظریہ کچھ حقیقت کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن سے اس کائنات کو پیدا کیا، تو کن کا جو حکم تھا وہ سائنسدانوں کی نظر میں بگ بینگ تھا، ایک بڑا دھماکہ تھا. تو کائنات وجود میں آ گئی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ایک بڑا دھماکہ ہوگا. اسلام بھی اس کو مانتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ خود بخود نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور وہ جب سور پھونکے گا اس سے دھماکہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کا نظریہ آج بھی حقیقت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس مجمع میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو ذرا بات سمجھنی آسان ہوگی کہ آخر سائنسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے قیامت کیسے آئے گی. تو حقیقت سمجھیں، ایک ہوتی ہے ساؤنڈ ویو، اس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی. عجیب بات ہے کہ 1400 سال پہلے جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ ساؤنڈ ویو کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس وقت نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ قیامت سور پھونکنے سے قائم ہوگی. چنانچہ جو لوگ میوزک چلاتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ڈیک لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈیک پہ کئی دفعہ ایسی میوزک ہوتی ہے کہ وہ جب بجتی ہے تو لگتا ہے کہ دیواریں بھی لرز رہی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنسی طور پہ ہر چیز کی ایک نیچرل فریکوینسی ہوتی ہے. جب نیچرل فریکوینسی اس چیز کی فریکوینسی کے ساتھ مل جاتی ہے تو ریزوننس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ریزوننس جو ہے وہ پھر اس کو بڑھا دیتی ہے. چنانچہ ریزوننس انجینئرنگ کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بہت گھبراتے ہیں. ہم نے ٹربائنیں چلتی دیکھی اور ان میں کسی وجہ سے ریزوننس پیدا ہوئی تو پوری کی پوری مشین جو تھی وہ پھٹ گئی، پرزوں کے اندر چلی گئی، اور اس کے پرزے سینکڑوں میٹر دور جا کے گرتے ہیں. یہ ریزوننس اتنی عجیب چیز ہوتی ہے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے اور یہ آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی. پہلے تو انسان سمجھیں گے کہ صرف آواز ہے، مگر یہ آواز چونکہ نیچرل فریکوینسی کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی اور ریزوننس ایسی ہوگی کہ اس کے بعد زمین تیزی سے چلنا شروع کر دے گی. اب اگر ایک لٹو تیزی کے ساتھ چل رہا ہو تو آپ سوچئے اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر تو نہیں سکتی. زمین جب تیزی کے ساتھ گھومنا شروع کر دے گی تو پھر پہاڑ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکیں گے. پہاڑ روئی کے دالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے اور زمین چپٹی ہو جائے گی، اور اس کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. اور یہ ایسی ساؤنڈ ویو ہوگی کہ جو پوری یعنی جانداروں کو ہلاک کر دے گی. انسان، حیوان، جو کچھ دنیا میں ہے سب کے سب مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ اسی مردہ حالت میں رہیں گے. پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مخلوق کو دوبارہ کھڑا فرمائیں گے.
www.darsequran.com